نیک اولاد میرے لیے بھی شکر گزار ہے اور والدین کے لیے بھی شکر گزار ہے. یہی آیت آگے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، نیک اولاد اپنی ماں اور اپنی باپ کے ساتھ بھلائی کرتی ہے. نیک اولاد اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ معروفہ بھلائی کرتی ہے. اچھا بھائی سورہ بلد کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے مکے شہر کی. نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں اس آیت کو پھر پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مکے شہر کی. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار کیا تیرا گھر یہاں پہ ہے اس لیے مکے کی قسم اٹھائی؟ فرمایا اگر گھر کی اٹھانی ہوتی تو پھر گھر بھی عربی کا لفظ ہے، بیت، تو پھر ہم گھر کی اٹھا لیتے، تو پھر ہم یوں کہہ دیتے لا اقسم بہذا البیتی، مجھے میرے گھر کی قسم ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے بلد، پورے شہر کی قسم، گھر کی نہیں، مجھے پورے مکے کی اس گلی کی بھی قسم، مکے کی اس گلی کی بھی قسم، مکے کی اس بازار کی قسم، مکے کی اس بازار کی بھی قسم، مکے کے اس بازار کی بھی قسم، مکے کی اس بازار کی بھی قسم. مولا یہ پورے شہر کی قسم کیوں اٹھا لی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم نے مکے شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کیونکہ یہاں پہ یار کی تلیاں لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ سلامت رہے کیونکہ یہاں پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے گھر کی اٹھاتے تو پھر گھر کہتے، پورے شہر کی تو نہ کہتے. ہم پورے شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے محبوب کے قدم لگے ہوں، میرے محبوب کی تلیاں اس شہر میں لگی ہوئی ہیں. اچھا اس پہ انشاءاللہ ربیع الاول میں عرض کریں گے، اگلا جمعہ چونکہ شان رسالت پہ ہے اس پہ باقاعدہ عرض کریں گے. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور نیک باپ کی بھی قسم ہے اور نیک اولاد کی بھی قسم. آپ نے غور کیا اولاد نیک ہو تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اولاد نیک ہوں. چلو میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ نے مکے کی قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ اب تلاش کرو کوئی تو ہے مکے میں نیک باپ اور اس کا نیک فرزند. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. اب تلاش کرو مکے میں کون ایسا باپ ہے جس کا فرزند بڑا نیک ہے. تو پھر میں اس آیت کی توضیح اس طرح کر لوں. اللہ فرماتا ہے سنو کائنات والو، مجھے محمد کے ابے کی بھی قسم ہے، محمد کی بھی قسم ہے، مجھے مصطفیٰ کے باپ کی بھی قسم ہے اور مصطفیٰ کی بھی قسم ہے. تو میرے دوستو آپ نے غور کیا کہ اولاد نیک ہو تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. ہم نیک اولاد کی علامات پڑھ رہے ہیں. نیک اولاد والدین سے حسن سلوک کرتی ہے، سورہ لقمان. نیک اولاد والدین کی شکر گزار ہوتی ہے، سورہ لقمان. نیک اولاد والدین سے بھلائی کرتی ہے، سورہ لقمان. بسم اللہ. نیک اولادوں کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، سورہ بلد. اب رکیے گا، میرے سامنے سورہ مریم پھر آئی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. نیک اولاد والدین کی تابعدار ہوتی ہے. اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت کا جو میرے ابے پہ بھی کی اور مجھ پہ بھی کی، جو تو نے میرے باپ پہ بھی کی اور مجھ پہ بھی کی. اس کا مطلب ہے نیک اولاد والدین کو عطا کی جانے والی نعمت کا شکر ادا کرتی ہے. نیک اولاد والدین پہ کی جانے والی نعمت کا شکر ادا کرتی ہے. لو جی اب بڑی پیاری آیت ہے. اب ذرا بڑی آیتیں تو ساری پیاری ہیں لیکن یہ ذرا غور کیجئے گا، آج کل کی نئی نسل کے لیے یہ آیت بڑی ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون. کچھ بندے حضور کے پاس گئے، انہوں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ حکم کریں کہاں خرچ کریں. ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ حکم کریں. شاباش، ذرا قرآن پڑھیں جوان بچے. آپ حکم کریں کہاں خرچ کریں. نبی نے جواب دیا، اللہ کا کلام بنا، اللہ کا کلام ہے، جواب نبی نے دیا. نبی نے فرمایا کل ما انفقتم من خیرن، خرچے تو بڑے ہیں لیکن من خیرن میں تمہیں بہترین خرچ نہ بتاؤں. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. خرچے تو بڑے ہیں لیکن میں تمہیں خرچوں میں سے اعلیٰ خرچہ بتاؤں، بہترین خرچہ بتاؤں.
یا رسول اللہ بتائیں، فرمایا سنو پھر، فلی والدینی، سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو تو اپنے باپ پہ کرتا ہے، اپنی ماں پہ کرتا ہے۔ سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو تو اپنی ماں پہ کرتا ہے اور اپنے باپ پہ کرتا ہے۔ میرے صاحبوں، میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، پروردگار کا کلام سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا دل کرے کہ میں اعلیٰ خرچ کروں، ماں پہ کر۔ اگر تیرا دل کرے میں اعلیٰ خرچ کروں تو باپ پہ کر۔ بھائی اب بندے خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ تیرا دل کرے میں اعلیٰ خرچ کروں، ماں پہ کر۔ تیرا در کرے میں اعلیٰ خرچ کروں تو اپنے باپ پہ کر۔ اب آپ نے غور کیا کہ صالح اولاد وہ ہے جو ماں باپ پہ خرچے کرے۔ ماں باپ پہ خرچ کرتے ہوئے کرس نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو، ماں باپ پہ دل کھول کے خرچ کیا کرو۔ اچھا یارا، تھوڑا آگے سفر کرتے ہیں، چاہے میں کوئی منزل ابھی تھوڑی آگے ہے۔ میں اب آ گیا سورہ بقرہ پہ۔ یہ آیت پڑھنے سے پہلے، نیک اولاد کی یہ جو علامت ہے، یہ پڑھنے سے پہلے میں اس کی تمہید کے لیے 3-4 آیتیں پہلے پڑھوں گا، انشاءاللہ پھر یہ آیت سمجھ آئے گی۔ میرے صاحبو، انسان کی زندگی میں 3 طرح کا حسن سلوک ہے۔ یہ جو انسانی اخلاقیات ہیں نا، موریلٹیز، ہیومن موریلٹیز، انسانی اخلاقیات، یہ 3 طرح کے ہیں۔ بندے بندوں کے ساتھ یا تو عدل کرتے ہیں، بندے بندوں کے ساتھ یا انصاف کرتے ہیں، اور تیسرا حسن سلوک ہے احسان، یا بندے بندوں پہ احسان کرتے ہیں۔ بس چوتھا نہیں ہے، بس 3 ہی ہے، یا عدل ہے، یا انصاف ہے، یا احسان ہے۔ شاباش، یہ ذرا تینوں حسن سلوک آپ کی زبان پہ آ جائے، یا عدل ہے، یا انصاف ہے، یا احسان ہے۔ اب نو کوسچن از دیٹ وٹ از عدل؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ عدل کیا ہے؟ میں جلدی سے عدل کی تعریف کروں تاکہ مقصد کی طرف آئیں۔ عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں آج جمعہ ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، آپ سارے تشریف لائے ہیں۔ کیا آپ سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ فقیر نے چونکہ قرآن پڑھنا ہے تو فقیر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، فقیر کو آپ نے کرسی کو پہ بٹھایا ہے، اسے کہتے ہیں عدل۔ حقدار کو، آپ کا یہی حق ہے آپ نیچے بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کا یہی حق ہے کہ آپ، کوئی ایم پی اے بھی آ گیا نیچے ہی بیٹھے گا، کوئی ایم این اے بھی آ گیا، مسجد میں چیف منسٹر بھی آ جائے نیچے ہی بیٹھے گا۔ اور اگر کوئی کمی عالم بھی ہو، کمی سے مراد یہ ہے، کمی عالم کو ویسے کمی نہیں سمجھنا، کمی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی عہدے پہ نہیں ہے، جس طرح آج کل عہدے ہیں، کسی عہدے پہ نہیں ہے لیکن قرآن کی تفہیم سمجھتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ اسے کہتے ہیں حقدار کو اس کا۔ آپ سب کے سامنے مصلی نہیں ہم بچھائیں گے، مصلی صرف امام کا ہے۔ حقدار کو اس کا حق دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ آج چارپائی پڑی ہوئی ہے نا، تو بچہ لیٹا ہوا ہے، آ گیا باپ، اٹھے گا، خود پیچھے ہو جائے گا، باپ کو بٹھائے گا، تکیہ دے گا۔ حقدار کو اس کا حق دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ اب ذرا سنیے گا، ذرا قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ فرماتا ہے میں حکم دیتا ہوں عدل کرو، میں حکم دیتا ہوں عدل کرو۔ مولا عدل کس کے ساتھ کریں؟ اب پھر سورہ انعام میں ارشاد ہوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارا حق ہے کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ عدل کرو، ہر رشتہ دار کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چاچی کے ساتھ، رشتہ دار، ساس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پڑھتے ہیں ذرا، ہمسائے کے ساتھ، یہ سارے رشتے عدل والے ہیں۔ ان سے کیا کرنا ہے؟ بھئی آواز کم ہے، ان سے کیا کرنا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ فرماتا ہے میں بھی عادل ہوں اور تم بھی عادل بن جاؤ، شرک نہیں ہوتا۔ میں بھی عادل ہوں، تم بھی عادل بن جاؤ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، میں حکم دیتا ہوں عدل کرو۔ اللہ فرماتا ہے عادلن، میں عادل ہوں، میں بھی عادل، تم بھی عادل، کوئی شرک نہیں، کوئی نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ میں بھی عادل، تم بھی عادل، کوئی شرک نہیں۔ اگر اللہ بھی عادل، میں بھی عادل، آپ بھی عادل، کوئی شرک نہیں۔ اللہ بھی داتا، علی حجویر بھی داتا، کوئی شرک نہیں، بے فکر رہیں۔ اللہ بھی غوث اعظم،
عبد القادر بھی غوث اعظم، کوئی شرک نہیں، اللہ بھی گنجے شکر، بابا فرید بھی گنجے شکر. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھے؟ بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ہر وہ ناقدانہ نگاہیں جو تحصیل علم کے لیے ہوتی ہیں وہ ہمارے سر پلکوں پہ، لیکن اگر قدورت پہ مبنی، حسد پہ مبنی آپ تنقید کریں گے تو گھر رکھیں. ہم جواب دینے کے لیے نہیں تیار بیٹھے ہوئے، آپ تحصیل علم کے لیے آئے، ہم آپ کو بتائیں گے اللہ بھی عادل، ہم بھی عادل، کوئی شرک نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں عادل. اچھا میں اللہ کا ایک عدل پڑھتا ہوں، سورہ زلزال ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میں ایسا عادل ہوں کہ اس دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور میں ایسا عادل ہوں کہ اس دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بدی بھی تمہارے سامنے رکھوں گا. میں عادل ہوں نا، کیونکہ میں ماشاءاللہ ذرا پڑھتے ہیں میں عادل ہوں. ہاں وہ حضور کی حدیث یاد کرو، اگر کسی کو شربت بھی پلایا ہوگا نا، روک کے اسے کہے گا خاموش رک جا، میری سفارش کر، میں نے تمہیں شربت پلایا تھا. اچھا تمہیں شربت پلانے والے سفارشی نظر آ گئے، آب کوثر پلانے والے سفارشی نہیں ہیں؟ بولو بھی تو صحیح، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو. اب مولوی تیری سفارش شربت پلانے والا کرے گا، ہماری سفارش آب کوثر پلانے والا علی کرے گا. کیا میرے دوست جاگ رہے ہیں؟ آجو تھوڑا میں نے آگے چلنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ عدل کرنا ہے تو رشتہ داروں سے عدل کر، رشتہ داروں سے. یہ ہے پہلا حسن سلوک اور یہ ہے عدل. میں عدل کی تعریف کر چکا اور میں امید کروں سمجھ آ گئی ہے. دوسرا حسن سلوک ہے انصاف. کیا ہے؟ انصاف، نصف، آدھا آدھا. یہ دیکھیں یہ ہے نا، یہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے بالکل برابر، یہ درمیان، اسے کہتے ہیں انصاف. اللہ کبھی انصاف نہیں کرتا، اللہ جب کرتا ہے عدل کرتا ہے. نہیں میرے دوست اب پریشان ہو گئے، مجھے پتہ ہے پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ کیا بن گیا، اللہ انصاف نہیں کرتا. اگر اللہ انصاف کرے تو جیسا موبائل میرے پاس ہے ویسا آپ کے پاس بھی ہو. یہ انصاف ہے، برابر برابر. بھائی انصاف تو پھر یہ ہے کہ جیسا علم کسی عالم کے پاس ہے وہ سب کے پاس ہو، جیسی کوٹھی آپ کی ہے فقیر کی بھی ہو، جیسی گاڑی فقیر کی ہے آپ کی بھی ہو، جتنے پیسے میرے پاس ہیں آپ کے پاس بھی ہوں، جتنے آپ کے پاس ہیں میرے پاس بھی ہوں، جتنا حسن مجھے دیا آپ کو بھی دے، جتنا حسن آپ کو دیا مجھے بھی دے. اسے کہتے ہیں انصاف. اللہ فرماتا ہے میں انصاف کرتا ہی نہیں، میں عدل کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ عدل. اللہ کا عدل ہے نا. یہ دیکھو انصاف تو یہ ہے کہ جتنے بال یہ بڑھتے ہیں یہ بھی بڑھے، یہ ہے انصاف. نہیں یہ نہیں بڑھتے، یہ بڑھتے ہیں، عادل ہے. یہ نہیں بڑھتے یہ بڑھتے ہیں، عادل ہے. کان یہیں پہ ہونے چاہیے، پیارے لگتے ہیں. آنکھیں دو ایسی ہی چاہیے، اچھی لگتی ہیں. عادل ہے. بھائی کیا ہے؟ اللہ عادل ہے. اللہ جب کرتا ہے عدل کرتا ہے. اللہ جب کرتا ہے. اچھا میں ٹھہرو، میں سادی مثال دیتا ہوں عدل اور انصاف کی، تاکہ پھر میں تیسرا حسن سلوک احسان پڑھوں. عدل اور انصاف کی سادی مثال سمجھیے گا. ایک ماں اٹھی صبح صبح، دو بچے ہیں اس کے، دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا. 2 پراٹھے، ایک سفید چاول کی پلیٹ، ابلے ہوئے چاول، دہی کا پیالہ اور ایک سالن کا پیالہ. اس نے کیا کیا کہ ایک پراٹھا ایک بچے کو، ایک پراٹھا ایک بچے کو، آدھا سالن ایک بچے کو، آدھا سالن ایک بچے کو، آدھا دہی ایک بچے کو، آدھا دہی دوسرے بچے کو، آدھے چاول ایک بچے کو، آدھے دوسرے بچے کو. یہ کیا ہے؟ شاباش. یہ ہے، آواز کم آئی ہے، یہ کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے صاحبوں، میرے بزرگوں، اسے کہتے ہیں انصاف. عدل یہ ہے. دوسرے دن یہی مائی اٹھی، اب ایک بچے کو کھانسی ہے، سانس کا پیشنٹ ہو گیا ہے، استھما کا پیشنٹ ہے. اب اس نے پتا کیا کیا؟ مینیو وہی ہے کل والا، 2 پراٹھے، سفید چاول، دہی اور سالن. آج اس نے پتا کیا کیا؟ جو تندرست ہے نا دونوں چاول سارے اسے دے دیے، جو بیمار ہے نا دونوں روٹیاں اسے دے دی. جو تندرست ہے دہی سارا اسے دے دیا، جو بیمار ہے سالن سارا اسے دے دیا. اسے کہتے ہیں عدل. اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرا سارے بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حقدار کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل. آدھا آدھا، یہ ہے انصاف. تیسرا حسن سلوک ہے احسان. احسان، احسان کا جو مادہ ہے نا، احسان کا مادہ ہے حسانہ. حسانہ، حسانہ، حسن، احسان، حسین، حسن، حسین.
یہ مادہ ہے حسن، 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 احسان، حسین، احسانہ، یہ اس میں تفضیل ہے، احسان، احسانو، حسن، حسن، یہ ہے احسان۔ مولا اگر احسان کی تعریف پہلے سمجھیے گا، مولا احسان کی تعریف علماء لغت نے بیان کیا، احسان کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز پہ اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ اس کا حسن نکھر کے سامنے آ جائے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اس کا حسن نکھر کے سامنے آ جائے، اسے احسان کہتے ہیں۔ یہ انصاف سے بھی اوپر حسن سلوک ہے، یہ عدل سے بھی اوپر والا حسن سلوک ہے۔ تو مولا یہ کس کے ساتھ کرے؟ اور فرمایا بہن بھائیوں سے عدل، بہن بھائیوں سے انصاف، رشتہ داروں سے عدل، رشتہ داروں سے انصاف۔ ہاں اگر تیرا دل کرے میں احسان کروں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے احسان کے حقدار تیرے والدین ہیں۔ اگر احسان کرنا ہے تو باپ پہ کر، اگر احسان کرنا ہے تو ماں پہ کر، ماں سے احسان کر، باپ پہ احسان کر۔ ہن میں اجے وچ بندے بیٹھے نے جنہوں سمجھ نہیں آئی، ٹھہرو، میں ایک اللہ کا احسان پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا معیار احسان کیا ہے۔ میں اللہ کا ایک احسان پڑھتا ہوں، اللہ تو نے احسان کیا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نہیں ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے آدم دیا بندوں کو، یہ میرا عدل ہے۔ میں نے شیش بھیجا زمین پہ، یہ میرا عدل ہے۔ میں نے نوح بھیجا، یہ میرا عدل ہے۔ میں نے خلیل بھیجا، یہ میرا عدل ہے۔ میں نے ادریس بھیجا، یہ میرا عدل ہے۔ میں نے عیسیٰ تک جو نبی بھیجے، یہ سارے کے سارے میرا عدل ہے۔ میں نے تمہیں محمد دیا، یہ میرا احسان ہے۔ یہ میرا احسان ہے، یہ تم پہ میرا، ذرا پڑھو میرے بچوں، یہ تم پہ میرا، یہ مطلب ہے اللہ کے احسان کو محمد کہتے ہیں، اللہ کے احسان کو۔ اب اگر تیرا دل کرے احسان کرنا ہے تو ماں پہ کر۔ ہائے میرے دوستوں نے نہیں غور کیا، میں لگا پنجابی جملہ کہنے، ذرا جاگ کے سنے اجے۔ اللہ فرماتا ہے میرا احسان ہے محمد، اگر تو احسان کرنا ہے تے ابے تے کر، اما تے کر۔ یہ مطلب ہے ماں باپ نال سلوک پتہ کنج دا کرنا ہے، جڈا سونا اللہ نے محمد بنایا ہے۔ ہائے ہائے بولو بھی تو صحیح نا، جڈا سونا اللہ نے محمد بنایا ہے نا، انج دا سونا سلوک ابے نال کرنا ہے، ایسا سونا سلوک ماں سے کرنا ہے۔ بھائی جسے احسان سمجھ آیا ہے سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، خبردار یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، احسان اپنی ماں سے کرنا اور احسان اپنے باپ پہ کرنا۔ اور میری بات سنو میرے بچوں، یہ والدین کا ٹاپک واحد ٹاپک ہے جسے اجمالاً نہیں تفصیلاً بیان کیا ہے اللہ نے۔ اجمالاً کہتے ہیں مختصر شارٹ، تفصیلاً کہتے ہیں ان ڈیٹیل۔ اللہ نے ڈیٹیل سے بیان کیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، انہاں دوواں وچوں ایک بھی بڈھا ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اما یبلغن عندک الکبر، تیری ماں تیرا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے پہ چلا جائے، بڑھاپے کی طرف چلا جائے، فلا تقل لہما اف، خبردار اف نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ ہن میرے دوستوں کو اگر اف سمجھ آ گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ اف پتہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا اف سمجھیے گا۔ اف، ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ اف یہ ہے کہ بچہ بڑا نیک ہے، تابعدار ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، جانور کو دھوتا ہے، جانوروں کو دھوتا ہے، پوری حویلی کو سنبھالتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، واپس آ کے پھر خدمت کرتا ہے۔ یہ تابعدار بچہ بڑا نیک ہے۔ اتوار کا دن آ گیا، یہ صبح صبح اٹھا تو جاگر پہن لیا، ہاتھ میں بیٹ پکڑ لیا، گیند پکڑ لی، چھٹی کا دن ہے، باہر نکلا، ابھی دروازے سے ایک قدم باہر ہے ایک اندر ہے، باپ نے آواز دی، باپ نے کہا رک، جی ابا وہ ذرا میرے فلاں جانور کو ذرا صاف کر جا، دھو جا۔
بھینس دو جا، کوئی مثال لے لو، بھینس دو جا، بھینس کو نہلا کے چلا جا. ان چونکہ تابے دار ہے، اندر آ گیا، بیٹ رکھ دیا، وہ کٹ بھی اتار دی، وہ گیند بھی رکھ دیا، پیپ پکڑ لیا، چلانا شروع کر دیا. اندر سے ایک آواز آئی، اندر سے آواز آئی کہ ابا تمہیں بھی ابھی یاد آنا تھا اسے دلانا، اسے نہلانا تجھے بھی ابھی یاد آنا تھا، میرے بار یار کھڑے ہیں. یہ جو اندر سے آواز آئی نا، کام تو کر رہا ہے، کام تو کر رہا ہے، جانور دو رہا ہے، اس کا کہنا تو نے مان لیا ہے. آ جڑی اندروں آواز آئی ہے نا، اینو کہندے جے اوف. اینو کی اندر نے ایک بار سارے بولو، اینو کی اندر نے اوف. اللہ فرماندہ ہے فلا تقل لہما افن، خبردار جب والدین کی تابعداری کرنی ہے نا، باہر سے بھی کرنی ہے، اندر سے بھی کرنی. نہیں میرے دوست، نہیں اس منزل تک آئے. میں جس منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں، تیرے اندر ان کے معاملے میں کجی بھی نہیں ہونی چاہیے، تیرے اندر ان کے معاملے میں کجی بھی نہیں ہونی چاہیے. خبردار اف نہیں کہنا، صرف اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، انہیں مجھے خواجہ معین الدین یاد آ گئے. آپ چپ بیٹھے، میرے ذہن میں خواجہ خواجگاں آ گئے. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین طواف کعبہ کر رہے ہیں، ہر زبان کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. ایک جوان خواجہ صاحب کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا ہے، اس کی زبان سے نکلا لبیک. آپ نے اپنی قوت ولایت سے سنا، آواز آئی لا لبیک، اس نے کہا لبیک. آپ نے سنا آواز آئی لا لبیک، اس نے کہا لبیک. آپ نے سنا آواز آئی لا لبیک. آپ نے کہا یہ کون جوان ہے ہمارے اندر، اس کا عمرہ نہیں قبول ہو رہا، پیچھے ہو جاؤ. سارے بندے پیچھے ہو گئے. حضرت خواجہ صاحب نے یہ بندہ باہر نکال لیا. آپ نے کہا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا تیرا کوئی عمرہ نہیں، تیرا کوئی حج نہیں، کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا جی میں جب گھر سے نکلا تھا نا، تو میری ماں تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے اسے آواز دی کہ میرا کپڑا پکڑا، میں نے نکلنا ہے. تو ماں نے میری آواز نہیں سنی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے جا کے تھپڑ مارا اور ماں تندور میں گر گئی، اس کا چہرہ جل گیا اور میں یہاں پہ عمرہ کرنے آ گیا. آپ فرماتے گھر چلا جا، گھر والا رب ناراض کر کے آ گیا ہے، کعبے والا رب کبھی راضی نہیں ہوگا. گھر چلا جا، پہلے اپنا گھر والا رب ناراض ہے، جا اسے منا جا کے. جب تک تیرا وہ رب راضی نہیں ہوگا، یہ رب کبھی راضی نہیں ہوگا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے تو کہہ رہے ہیں لبیک، آواز آ رہی ہے لا لبیک، لبیک آواز آ رہی ہے لا لبیک. تیرا کوئی حج نہیں، تیرا کوئی عمرہ نہیں. ولا تنہرہما، انہیں نہیں جھڑکنا، انہیں نہیں جھڑکنا، انہیں اف نہیں کہنا، بلکہ کرنا پتہ کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے کریم انداز میں پیش آؤ. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے معاملے میں کریم ہو جاؤ، ان کے معاملے میں کریم ہو جاؤ، والدین کے معاملے میں کریم ہو جاؤ. آپ نے غور نہیں کیا، اللہ کریم کہہ رہا ہے تم بھی کریم ہو جاؤ. بھائی بولو بھی تو صحیح، جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ کریم کہہ رہا ہے، اگر تیرا دل کرے میں کرم کروں، والدین پہ کرم کیا کر، میں تیرے لیے کریم، تو ان کے لیے کریم. کیا میرے دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد صالحہ، تربیت اولاد کا ٹاپک سمجھ آ رہا ہے؟ بس آخری آیت سنو، پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے حسن، نیک اولاد والدین کی تابعدار، نیک اولاد والدین سے حسن سلوک. نیک اولاد جھڑکتی نہیں والدین کو، نیک اولاد تسلیم خم رکھتی ہے، نیک اولاد نگاہیں جھکائی رکھتی ہے، نیک اولاد بھلائی کرتی ہے، نیک اولاد ان کا شکریہ ادا کرتی ہے، نیک اولاد انہیں جھڑکتی نہیں، نیک اولاد ان کی خدمت کرتی ہے. کیا یہ آیتیں سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. اب آئیے میں نیک اولاد پہ آخری آیت پڑھوں، پھر انشاءاللہ ہم اگلا جمعہ ہم میلاد مصطفیٰ پہ پڑھیں گے، شان رسالت پہ پڑھیں گے. یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے، یہ عرب سے چھپ کے آتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں، یہ نسخہ اہل عرب چھپاتے ہیں، وہاں سے چھپوا کے پھر تقسیم کرتے ہیں پوری دنیا میں، فری بیچتے ہیں یہاں پہ. اور یہ لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے، یہ قرآن حکیم ما ترجمہ تفسیر، یہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن شریف ما ترجمہ تفسیر خادم حریمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے. ہدیہ، ہاں جی ہدیہ ماندے نے، ہدیہ ہے. یہ سارا قرآن ہدیہ کریں تو کوئی فتویٰ نہیں، ہم 3 آیتیں ہدیہ کریں تو فتویٰ ہو جاتا ہے. بولو بھی تو صحیح. چلے آ جائیں، یہ آئیں اس طرف آئیں. یہاں پہ ایک آیت ہے اولاد صالحہ پہ.
اللہ اولاد صالحہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کے آئے، واتبعتہم ذریتہم بالایمان، ان کے مرنے کے بعد اگر ان کی اولادیں بھی ایمان پہ رہیں، والدین اگر مومن تھے، مرنے کے بعد اولادیں بھی مومن تھیں، تو مولا پھر مرنے کے بعد کہانی ختم ہوگی؟ فرمایا نا، یہ کس نے کہا؟ یہ کہاں سے باتیں لے آتے ہو؟ مرنے کے بعد تو کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم نیک اولادوں کو جنت میں ان کے والدین کے ساتھ رکھیں گے۔ ہم نیک اولادوں کو جنت میں الحقنا بہم ذریتہم، ہم انہیں ان کی اولادوں کے ساتھ رکھیں گے، ملائیں گے اولادوں کو۔ والدین میں جنت سے آپ ملیں گے اپنے دادے کو، پردادے کو، بڑے دادے کو، بڑے پردادے کو۔ ہاں جی، اگر ماں چلی گئی ہے ماں کو، اگر باپ چلا گیا باپ کو۔ اللہ فرماتا ہے ہو ہی نہیں سکتا مومن ہون تے میں وکھ رکھاں، میں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں رکھوں گا۔ ان ذرا ذرا سمجھنے والی گل ہے، یہ جو آگے بات ہے یہ سمجھنے والی۔ یہ دیوبند علماء ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اولادوں کو جنت میں والدین کے ساتھ رکھیں گے، اگر جنت میں 3 درجے ہیں، فرض کریں سپوز، اور یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے، ایک درجہ اے ہے، ایک درجہ بی ہے اور ایک درجہ سی ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ اولادیں ہیں درجہ سی میں، والدین ہیں درجہ بی میں، چونکہ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ رکھیں گے، یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے، جو بند تفسیر ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ انہیں رکھنا ساتھ ہے، اب یہ ہے سی میں، یہ ہے بی میں، یہ نہیں ہوگا کہ انہیں سی میں لائیں، یہ تو نہیں نہ ہوگا، یہ تو رحمت کا تقاضا ہی نہیں ہے بھائی انہیں اٹھا کے لوور درجے میں لے کے آئے اولادوں کے ساتھ، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اولادوں کو سی سے اٹھایا جائے گا اور درجہ بی میں، چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو، اولادوں کو سی سے اٹھایا جائے گا اور درجہ بی میں۔ میں پوچھنا حضرت صاحب تفسیر سے میں پوچھتا ہوں، والدین تو اپنے اعمال کی وجہ سے درجہ بی میں چلے گئے، یہ کیوں گئے؟ بولو بھی تو صحیح نا، والدین تو اپنے اعمال سے بی میں گئے، یہ کیوں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا قانون ہے میں لے کے جاؤں گا، میرا قانون ہے میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ والدین بی میں ہیں، اولاد سی میں ہیں۔ آپ نے غور کیا اگر نیک والدین ہوں ان کے اعمال اولاد کے کام آتے ہیں، ان کے اعمال اولاد کے، ذرا قرآن پڑھے میرے بچے، اگر نیک والدین ہوں ان کے اعمال ان کی اولاد کے کام آتے ہیں۔ اب رکنا پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بالایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اب اس کا الٹ، وائس ورثہ، اب اس کا الٹ، اگر اولاد درجہ اے میں ہو اور تسی پریشان کیوں ہو گئے ہو، اولاداں وچ غوث اعظم بھی تے ہو سکتا ہے، اور بھائی غوث اعظم بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، اور گنجے شکر بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، علی حجویر بھی کسی ماں کا بیٹا ہے۔ اگر اولاد ہو درجہ اے میں، والدین چلے گئے درجہ بی میں، اللہ فرماتا چونکہ میرا قانون ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملائیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اولاد نیچے لائیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اولاد کو نیچے لے کے آئیں، نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں نے قرآن سمجھا؟ نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو، میں آخر پہ بڑا عجیب جملہ بولنے والا ہوں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں۔ نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اگر بیٹا معین الدین ہے والدین اپ گریڈ، اگر بیٹا غوث اعظم ہے والدین اپ گریڈ، جنت کی 8 اعلیٰ درجے پہ۔ اگر بیٹا گنجے شکر ہے والدین اپ گریڈ، اگر بیٹا حسین ہے والدین اپ گریڈ۔ اچھا واہ مولوی تیری عقل پہ میں قربان جاؤں، قرآن پڑھ کے تو بتا رہا ہے
کہ نیک والدین کی وجہ سے ماں باپ کے درجے بڑھتے ہیں. اگر ایسی اولادیں ہوں تو درجے بڑھتے ہوں تو جس کا بیٹا محمد ہو. خدا جانے سیدہ آمینہ کا درجہ کیا ہوگا, خدا جانے ابی طالب کا درجہ کیا ہوگا, خدا جانے محمد کے باپ عبداللہ کا درجہ کیا ہوگا, اور جس گود میں محمد پلا خدا جانے عبد المطلب کا درجہ کیا ہوگا. کیا میں امید کروں میرے بچوں کو قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ آپ نے غور کیا کہ یہ قرآن بتا رہا ہے الحقنا بہم. کیسا باپ ہے یارا, یوں گزر ہوا, باپ کا گزر ہوا یوں. دیکھا ایک سیب تیر رہا ہے, پکڑ لیا, کھا لیا. جب سیب کھا لیا خیال کیا پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ حرام بھی ہے. میں تو کھا چکا ہوں, اب اس کا کوئی نہ کوئی فدیہ تو دینا پڑے گا, پیسے دینے پڑیں گے. جہاں سے سیب آ رہا تھا نا, ندی کے ساتھ ساتھ پیچھے گئے, ایک باغ نظر آیا, سیب لگے نظر آ گئے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے, یہیں سے گرا ہے. باغ کا مالی نظر آ گیا. کہا یارا میں نے سیب کھا لیا ہے تو میرے پیٹ میں چلا گیا ہے, میرے جزو کا حصہ, بدن کا حصہ بن گیا, جزو بدن ہے, تو اس کے پیسے لے لو. اس نے کہا نہیں مزدوری بڑی مہنگی ہے, اس کی مزدوری بہت زیادہ ہے, اس کی مزدوری بہت زیادہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کئی پکڑیں تو گوڈی کریں. قربان جاؤں اس باپ پہ, کئی پکڑا اور گوڈی شروع کر دی. ساری دیہڑی لگ گئی, کئی دیہڑیاں لگا دی. عرض کی مزدوری ختم ہو گئی. ہمیں نہیں ایک بات رہ گئی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. کہا اچھا چلو, میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں حرام رہے, میں شادی کر لیتا ہوں, لیکن سن. کہا کیا؟ بیٹی میری آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے سن نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, ٹانگوں سے چل نہیں سکتی. کہا کوئی نہیں, حرام نہ اندر جائے, کر لیتے ہیں لیکن پیٹ میں حرام نہ جائے. جب نکاح ہو گیا نا, یہ ابو صالح جب اندر گئے نا, جا کے دیکھا حسینہ, دوشیزہ, خوبصورت, پیاری آنکھوں والی, سننے والی, بولنے والی, چلنے والی. خیال کیا یہ نہیں ہے, باہر آ گئے. آ کے کہا بابا وہ تو سنتی ہے, وہ تو دیکھتی ہے, اور وہ حسین ہے. کہا یہی میری بیٹی ہے, یہ دیکھ نہیں سکتی, اس نے کبھی غیر مرد نہیں دیکھا. یہ سن نہیں سکتی, اس نے کبھی غیر مرد سے نہیں سنا. یہ بول نہیں سکتی, اس نے کبھی غیر مرد سے بات نہیں کی. یہ چل نہیں سکتی, یہ کبھی گھر سے نکلتی. تمہیں مبارک ہو, یہ تیرے نکاح میں ہے. ایسا باپ اور ایسی ماں ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے, بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ایسی ماں ہے, اپنے قبلے درست کرے والدین, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرے, اپنی سمتیں ٹھیک کریں والدین. ہمارے اپنے قبلے ٹھیک نہیں ہیں, ہم اولادوں کو ٹھیک کریں گے؟ پہلے اپنے قبلے درست تو کریں. کیسی ماں ہے یارا. وہ ایک دن ماں کو جا کے کہتے ہیں اماں دیکھ ساری دنیا فرید کر رہی ہے, اماں دیکھ ہر طرف فرید کی آوازیں ہیں, حق فرید یا فرید کی آوازیں ہیں, ہر جگہ پہ حق فرید یا فرید کی آوازیں ہیں. اماں نے کہا فرید تو پھر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اماں تیرے بچے کے سجدوں کا کمال ہے. فرمایا چپ کر, فرید تیرا نہیں تیری ماں کا کمال ہے. اماں تیرا کیا کمال ہے؟ اب ذرا فرید کی ماں کا جواب سننا, گنجے شکر کی ماں ہے. آپ فرماتے ہیں فرید سن, جب تو میری گود میں آیا تھا نا, آدھی رات کو بھی دودھ پینے کے لیے اٹھتا تھا, میں تمہیں فوراً دودھ نہیں پلاتی تھی, پہلے وضو کرتی تھی, پھر نبی و آل نبی پہ درود بھیجتی تھی, پھر تمہیں دودھ پلاتی تھی. ایسے ہی گنجے شکر تھوڑی آ جاتے ہیں. اور ہماری بیٹیاں 9 ماہ یوٹیوب دیکھتی ہیں, فیس بک دیکھتی ہیں, واٹس ایپ دیکھتی ہیں, انسٹاگرام دیکھتی ہیں. ان چینلز کو دیکھیں گے تو بچے ڈسکو ڈانسر ہی ہوں گے؟ مجھے جواب دو, میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. تو بچے پھر مائیکل جیکسن بنیں گے, بچے دنیا دار بنیں گے. ماں اور باپ اپنے قبلے ٹھیک کرو. اولاد والدین کا نطفہ ہوتی ہے, والدین سے ہوتی ہے. نیک والدین کے لیے نیک اولادیں ہیں. آپ نمازی ہو جاؤ, بچے نمازی ہو جائیں گے. ہاں جی, ہماری بیٹیاں نمازی ہو جائیں, بچیاں نمازی ہو جائیں گی. گھروں میں قرآن لے آؤ, بچے قرآن پڑھیں گے. تو جب ماں کے ہاتھ سے موبائل ہی نہیں چھوٹ رہا اور سارا دورانیہ موبائل پہ گزر رہا ہے, تو پھر بچہ بھی ویسا ہی ہوگا. مہربانی کریں, چلیں میں اس پہ پھر کبھی باتیں کروں گا آپ سے. اولاد صالحہ پہ آج دوسری نشست تھی. میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. اگلا جمعہ ہم سیرت رسول پہ انشاءاللہ